إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے خصوصی بات کریں گے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، جس کی 200 آیات ہیں، اور یہ سورہ مدنی سورہ میں ہے۔ سورہ آل عمران 200 آیات، 3480 کلمات، 14520 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ آل عمران اس وجہ سے کہلاتی ہے کہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے۔ عمران کون ہے؟ عمران دو ہیں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں۔ ایک عمران بن یسہر ہیں جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام ان کے والد گرامی ہیں۔ دوسرے عمران بن ماسان ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ دونوں عمرانوں کے درمیان تقریباً 1800 سال کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور ان کی زوجہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہیں۔ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کے خاندان کا ذکر ہوا۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام، جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اس میں تفصیل سے ذکر ہوا، اور اس وجہ سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کا شان نزول نجران کے وہ عیسائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 60 سواروں پر مشتمل زرق برق لباس پہن کے، بڑے بڑے جبے کے ساتھ، عمدہ ترین گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ مسجد نبوی کے باہر آ کے رکے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنے جبے کبے اور کر و فر سے مسلمانوں پر روب ڈالیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نماز پڑھا رہے تھے عصر کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز میں مشغول دیکھ کر یہ لوگ مسجد کے ہی جانب شرق متوجہ ہوئے اور مشرقی طرف کھڑے ہو کر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گفتگو کا آغاز کیا، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، اسلمو، تم اسلام لے آؤ۔ وہ کہنے لگے، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں؟ کون سا اسلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہم تو آپ سے پہلے کے اسلام لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اسلام لا چکے تو تمہارا یہ دعویٰ تو پھر تمہیں روکتا ہے کہ تم اللہ کی اولاد مانو، تم صلیب کو پوجو، تم خنزیر کو کھاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو۔ اس طرح کے سوالات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تو وہ کہنے لگے، بتائیے پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے والد کا کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کے والد کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ آدم کے امی ابو کا کیا نام ہے؟ ان کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا۔ یہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، انہوں نے جو آقا علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان آیات کو نازل کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے تو آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرتی ہے پہلے کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے توریت بھی اتاری اور اسی نے انجیل بھی اتاری۔ معلوم ہوا پروردگار نے ہی توریت کو اتارا، اسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر ہوا، اسی نے انجیل کو اتارا، اور انجیل مقدس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس طرح پروردگار نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت و انجیل کو اتارا، وانزل الفرقان، اور پروردگار نے اس فیصلے کو بھی خود ہی اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ظاہراً اور باطناً بہت سی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، اللہ پر کچھ بھی نہیں چھپا جو زمین میں ہے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں۔ ناظرین،
اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں پروردگار نے قرآن کی آیات کی 2 طرح سے ڈومینز بتائی ہیں، 2 اقسام ذکر کی ہیں، 2 طرح کے معنی اور مطالب کا ذکر کیا ہے۔ کچھ آیات ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جنہیں متشابہات کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت آج سماعت کر لیجئے۔ متشابہات اور محکمات، ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے؟ جو آیات محکمات ہیں وہ آیات تو بالکل کلیئر معنی رکھتی ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی سکم نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح معنی کے ساتھ جن کی تعویل بھی واضح ہے اور اس کا حکم بھی واضح ہے، وہ آیات بھی ذکر کی، ان کو محکمات کہتے ہیں۔ اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں، جن کا معنی واضح نہیں، جیسے کہ حروف مقطعات، ان کا معنی واضح نہیں۔ اور اسی طرح بہت سی آیات ہیں جن کا معنی واضح نہیں، اللہ یا اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ لیکن پروردگار نے ان دونوں آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آیات محکمات ہیں یا متشابہات، ان دونوں پر ایمان تم نے رکھنا ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت اور کیا کنڈیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں، ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، جو مقصد صرف فتنہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، گمراہی تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان متشابہ آیات میں پڑ جاتے ہیں، وابتغاء تعویلی، یا اس میں کوئی پہلو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں آیات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ جو تو واضح معنی رکھتی ہیں اس کے بارے میں تو کوئی پرابلم نہیں، جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ وہ معنی واضح بھی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے 7 آسمان ہیں، اس کی کیا کنڈیشن اور کیفیت ہے، حقیقتاً کیا معنی ہے، تو بہت سی سائنس کی باتوں سے بھی آج یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ہمیں ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں ذکر فرمائی بدر کے حوالے سے، اور اسی طرح اس سورہ میں غزوہ احد کا بھی ذکر ہے۔ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک ابتلا میں ڈالا، ایک ایسی آزمائش میں ڈالا جس میں یہ سارے لوگ حقیقت کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر آیت نمبر 13 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، وہ گروہ جو آپس میں لڑ پڑے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وہ مسلمان تھے جو بدر میں سرکار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان اصحاب کی تعداد 313 تھی، ان میں 77 مہاجر تھے، اس میں 236 انصار تھے جو مہاجرین کے ساتھ لڑے، اور مسلمانوں کے پاس ان کے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ، 8 تلواریں تھیں۔ اس واقعہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے، اور کفار کی طرف سے 100 کے قریب لوگ دنیا سے گئے، اور اسی طرح 70 کے قریب، اور بعد نے 70 کا لکھا کہ 70 کے اعداد میں کفار جہنم واصل ہوئے اور 70 کے قریب ہی قیدی بنے۔ ناظرین، کفار کے پاس چونکہ تعداد بھی زیادہ تھی، ان کی تعداد 950 کے قریب تھی، ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا، 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرہ اور ہتھیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، دوسرا کافر تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، رأی العین، وہ ان کو دگنا سمجھ رہے تھے، کیونکہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا
کہ وہ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ رب قدوس کی ان عظمتوں سے متصف ہونے والے تھے، اور انہوں نے بدر کے میدان میں اپنے سے دگنا لوگوں کو تھوڑا دیکھا اور انہوں نے ان کو زیادہ دیکھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مال دولت کی محبت میں گھروں میں بیٹھے رہے اور انہوں نے جہاد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی بہت سی خواہشات، من النساء والبنین والقناطیر، عورتوں کی بچوں کی، والقناطیر المنقنطرہ، اور وہ جو بہت سے سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، والقناطیر المقنطرہ، اور وہ جو چاندی سونے کے ڈھیر ہیں، من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، جو کہ گھوڑے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری آنکھوں میں ظاہر کر کے دکھا دی گی، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی پونجی ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے بعد اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے۔ در حقیقت یہ بتانا مقصود تھا کہ بعض لوگ صرف دنیا کے بہت سے معاملات اور دنیا کی نعمتوں کی طرف غور کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگرچہ کفار کے پاس مال و دولت کثیر ہے، لیکن جو اللہ کے پاس تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بہت سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر کچھ اہل ایمان کی عظمتوں کا بھی ذکر کیا۔ ملک شام کے کچھ احبار تھے جن میں سے دو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری خوبیاں پائیں جو توریت میں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے کہ تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، اور پھر اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا اہل ایمان وہ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، جو صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، والمستغفرین بالاسحار، وہ اللہ کی راہ میں پچھلے پہر کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 18، یہ بڑی عظمت والی آیت ہے، کوشش کریں عصر کے بعد اس کی تلاوت کیا کریں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتوں نے اور جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی انصاف پہ قائم رہتے ہوئے یہی گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت اور حکمت والا۔ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا کریں، اس کی بہت سی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، آیت نمبر 21، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کی وعید سنائی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال بھی برباد ہوئے۔ خالق کائنات واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، وہ یہود و نصارہ، اللہ رب العزت واضح ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ باوجود اس کے کہ ان کے پاس سارے احکام موجود ہیں پھر بھی میرے محبوب کو نہیں مانتے، در حقیقت یہ اللہ اس کے رسول سے اعراض کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے خاص طور پر ان لوگوں کی مذمت ذکر کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنی قدرتوں کا آیت نمبر 26 سورہ آل عمران 3 پارے میں ذکر کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ فرماتا ہے یوں عرض کرے اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے سلطنت چھیلے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو ذلت سے دوچار کرے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے پاس ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے۔
ناظرین، اس میں در حقیقت اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کو واضح کر رہا ہے۔ کبھی کبھار بیٹھ کر سوچا کریں، یہ کائنات کی ساری چیزوں پہ غور کیا کریں، اور جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرتوں اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف مومنوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ اے لوگوں، ذرا غور تو کرو، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑی۔ اللہ تعالیٰ کبھی زندہ سے مردے کو، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ فرمایا یہ ساری میری قدرتیں ہیں، ان قدرتوں پہ غور کرو تو یقیناً تمہیں رب قدوس کی قدرتوں کا اندازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے قریب سے گزرے، وہ قریش جو بتوں کے پاس بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو منع کیا کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کی محبت میں بتوں کو پوجتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبت میں بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تمہیں سے محبت رکھے گا، تمہیں دوست بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل اور آل عمران کا ذکر کیا۔ اب وہ واقعہ جس کی وجہ سے اس سورت کو بھی آل عمران کہا گیا، در حقیقت حضرت عمران بن ماسان، جس کا میں نے اول میں ذکر کیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے والد ہیں۔ حضرت عمران کی زوجہ کا نام حنہ بنت فاکوزہ ہے، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے، اور فاکوزہ کی دختر عیشا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنہ جو فاکوزہ کی دوسری دختر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تک حضرت حنہ کی اولاد نہ ہوئی، جو عمران کی بیوی ہیں، جن کا ذکر ابتدا میں نے کیا۔ جب اولاد نہ ہوئی تو ایک مرتبہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر مجھے اولاد ہو تو وہ بچہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر کیا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک، یا اللہ میں نے تیرے لیے منت مانی، ما فی بطنی محررہ، جو میرے پیٹ میں ہے، اگر وہ بیٹا ہوا یا جو بھی بیٹی ہوئی وہ میں خالصتاً تیری عبادت کے لیے مقرر کر دوں گا، یہ منت مان لی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب ان کو کہا گیا تو کہا کہ یہ اگر بیٹی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، چونکہ اس وقت دستور تھا کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یا اس کی نگہبانی کے لیے بچوں کو منتخب کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ نظر مان لی کہ یا اللہ جو بھی میری اولاد ہوئی وہ میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو ایسے ہی ہوا کہ پھر پروردگار نے ان کو بیٹی عطا کی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، عرض کہ یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بما وضعت، جو تو نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، یہ جو لڑکا تم مانگ رہی تھی اس لڑکے سے یہ بیٹی کئی درجوں افضل ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت حنہ کے شوہر عمران فوت ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت مریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت حنہ جب ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، وہ پریشان ہوئی، تو پھر خالق کائنات نے ان کو یہ عظمت عطا کی کہ جناب حضرت مریم علیہ السلام ولادت کے بعد آپ کی والدہ کپڑے میں لپیٹ کر ان کو بیت المقدس کے احبار کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اور اس طرح جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کا ذمہ اپنے پاس لیا۔ جس وقت اختلاف ہوا تو قرعہ ڈالا، تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی نگہبانی زکریا علیہ السلام نے کی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو جہاں حضرت مریم علیہ السلام ہوتی تو وہاں بے موسمی پھل دیکھتے،
وہ حیران ہوتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے. قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کہتی یہ مجھے اللہ نے عطا کیے. اس طرح جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، یا اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے آ کے کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو ایک بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائیں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس حالت میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تو فرمایا یہ رب قدوس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا. انہوں نے کہا یا اللہ پھر کوئی نشانی بن جائے. فرمایا آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے. جناب زکریا علیہ السلام 3 دن آپ گفتگو نہ کرتے رہے، بلکہ آپ رب کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی، تمہیں خوب پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں پسند فرمایا. جناب حضرت مریم علیہ السلام کی یہ شان ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ وہ ساری خفیہ باتیں ہیں نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف منتقل کر رہے ہیں. جناب حضرت مریم علیہ السلام، ان کو پروردگار نے پھر وہ بیٹا عطا کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی آیات بینات میں آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جب مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ ایک کلمہ کی تمہیں بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں بہت عزت والا ہوگا، من المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اور یہ وہ بچہ ہوگا جو ماں کی گود میں بات کرے گا. مریم علیہ السلام نے کہا انا یکون لی ولد، میرے لیے بیٹا کیسے ہے، ولم یمسسنی بشر، میرا تو نکاح نہیں ہوا. تو فرمایا یہ اللہ رب العزت ہے جسے چاہے بغیر نکاح کے ہی اولاد کی دولت عطا فرما دے. پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو پرندے کی مورت میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اور آپ کوڑی اور سفید داغ اور برس کی بیماری میں مبتلا شخص کو بھی آپ صحتیاب کر دیتے، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ فرماتے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے جو رب قدوس نے سورہ آل عمران کی ان آیات میں ذکر کیے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پروردگار نے آیت نمبر 55 میں ایک اور خوبصورت ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب رب قدوس نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لوں گا. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو پروردگار نے صحیح سلامت آسمان پہ اٹھا لیا. اس وقت بھی بغیر موت کے وہ آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میری امت پر خلیفہ ہو کے نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال تک رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا وصال ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، فرمایا اپنی امت کی فضیلت کو سرکار بیان کرتے ہیں. فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں، جس کے وسط میں میری اہل بیت سے امام مہدی ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس مقام پر ان کا ذکر کیا. اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے وصال کے بعد. قرب قیامت میں آپ زمین پر تشریف لائیں گے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان عظمتوں کا رب قدوس نے ذکر فرمایا. گرامی حضرات، جب نجران کے عیسائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث مباحثہ کرتے ہیں
اور وہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ان ساری بحثوں کو چھوڑیے، ہم مناظرہ نہیں کرتے، آئیے ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت مباہلہ دی اور کہا آؤ اپنے بڑے سے بڑے عالم کو لے کر، اس وقت ان کے بہت بڑے عالم عاقب جو تھے انہوں نے پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ میدان میں آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، دست مبارک حضرت امام حسن کا تھاما ہوا ہے، حضرت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لاڈلی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سرکار کے ساتھ ہیں، اور حضرت مولا کائنات ملک مشکل کشا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ وہ 5 ہستیاں تھیں جو سرکار کے ساتھ تھیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ آؤ پھر حق کی طرف بڑھتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد، رب قدوس نے قرآن مجید آیت نمبر 61 میں اس کا ذکر کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں اور بعد اس کے کہ علم بھی ان کے پاس آ گیا، فقل تعالوا، تو آپ انہیں کہیں آ جاؤ، ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، وابناکم، اور تم اپنے بیٹے بلاؤ، ونسانا، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتیں بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور اپنی جانوں کو ہم بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مباہلے کے لیے آپ نے چیلنج کیا تو نجران کے عیسائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جس وقت انہوں نے آتے ہوئے ان پاکیزہ ہستیوں کو دیکھا تو بھاگ گئے، کہنے لگے کہ ہم ان ہستیوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل کے اندر آگ بڑکا دی جاتی اور نجران کے رہنے والے تمام لوگ نیست و نابود کر دیے جاتے، لیکن یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مباہلے کے لیے نہ آ سکے، بلکہ چیلنج چھوڑتے ہوئے یہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سورہ آل عمران میں ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے نجران کے عیسائیوں کے راہ فرار کا ذکر فرمایا، اور واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب دلائل آ چکے اس کے بعد اللہ رب العزت کے احکام سے روگردانی یہ اہل ایمان کا حصہ نہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتابیو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ مانا۔ وہ دل میں بغض تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس یہ نبوت کیوں نہ رہی، وہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں گئی۔ اللہ فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جس کے ساتھ چاہے خاص کرے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں رب قدوس نے اس کا ذکر فرمایا۔ ناظرین، اللہ رب العزت یہاں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں، وایمانہم، اور ان کی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے داموں کے بدلے۔ بہت سے لوگ جانتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہے، اسلام سچا دین ہے، لیکن چند پیسوں کی خاطر انہوں نے ماننے سے انکار کیا، گویا کہ انہوں نے اپنے وعدوں کو بیچ ڈالا۔ اللہ رب العزت اس مقام پر اپنے محبوب کی ایک اور شان ذکر فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 81 سورہ آل عمران میں اس کانٹریکٹ کا ذکر کیا جو اللہ نے ازل میں تمام انبیاء کی روحوں سے لیا۔ پروردگار نے ایک اجتماع تو وہ کیا جس میں سب کی روحیں تھیں، اور اللہ نے خطاب کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن ایک وہ اجتماع بھی تھا جس میں انبیاء اور رسولوں کی روحیں تھیں۔
پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرے محبوب تشریف لے آئیں، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء رسول پکار اٹھے یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ فرماتا ہے صرف اقرار کافی نہیں، تم گواہیاں بھی دو۔ اور جب سب نبیوں نے گواہیاں دی، اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس گواہیوں میں خود پروردگار بھی گواہ بن کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد پھر جائے گا وہی شخص فاسق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اور ان کی نبوت کے بارے میں وعدہ لیا، اور انہوں نے پھر اپنی اپنی امت کو اس کی تلقین بھی کی۔ اس لیے گرامی حضرات، اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي، اور جس نے چاہا غیر الاسلام دینا، دین اسلام کے سوا کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر وہ کافر ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ زمین کے برابر بھی سونا دیں کہ یا اللہ یہ ہم سے لے کر ہماری جان عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے یہ کبھی بھی نہ لوں گا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ خلاصی پانا چاہے، اولئک لهم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 91 فرمایا وما لهم من ناصرین، کوئی ان کا قیامت میں مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 92 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ ناظرین یہاں ایک بات واضح ہوتی جائے، ہم اکثر اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس زیادہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹرا ہے چلو اللہ کی راہ میں دے دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز جس کی طرف تمہاری رغبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کے کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ چیز دیں جو کہ ہمارے لیے پسندیدہ ہو، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ اسی طرح جو آیت میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس میں بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں کی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودی نے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، آپ تو کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت یہ بات سنی تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا فمن افترى علی اللہ الکاذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کیا اور اس کی نسبت پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا کر عبادت کرنے والے ہیں اور ہمارا قبلہ پہلے ہے، اور انہوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا۔ جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا قبلہ پہلے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آیت نمبر 96، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ للذی ببکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکم وہدی للعالمین، وہ برکتوں والا ہے اور سارے جہان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس گھر میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام و ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ومن داخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر میں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔
اس سے پتہ چلا کہ حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور حج کی فرضیت لازم ہے۔ یاد رکھیے حج کئی طرح کا ہے، جیسے حج افراد اکیلا احرام حج کا باندھنا، حج قران حج اور عمرہ ملا کے کرنا، حج تمتع جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر 8 کو ہم الگ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ حج فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس کو حج ضرور کرنا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو استطاعت رکھ کے کوئی بیماری کوئی رکاوٹ نہیں حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی دولت کو دل میں بسا کے۔ اس کے بعد پروردگار نے آیت نمبر 103 میں بڑا خوبصورت حکم ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقے میں نہ پڑو، پھوٹ میں نہ پڑو، تفریقہ میں نہ پڑو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں اور تفریقہ اور پھوٹ کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا امت کے اندر ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو حق پہ قائم رہے۔ آیت نمبر 104 سورہ آل عمران 4 پارہ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی کی طرف جانے والے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور کیا احوال ہوں گے؟ آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ دن اس دن چمک رہے ہوں گے اور اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کچھ لوگ اس دن اپنے منہوں پر رون کے رکھ رہے ہوں گے، جس دن کچھ منہ خوبصورت چمکتے ہوئے اور کچھ سیاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، انہیں کہا جائے گا کیا تم کفر کی طرف چلے گئے ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب کو چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یہ بدلہ ہے جو تم نے کفر کیا۔ اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت تم ساری امتوں میں سب سے افضل ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ امت سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایمان کی دولت کو دل میں سجا کے رکھو، پروردگار تمہیں ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو دولت ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کفر کی راہ اپناتے ہیں، ضربت علیہم الذلہ، اللہ ان پر پھر ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیتا ہے۔ خالق کائنات نے آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا وما یفعلوا من خیر، جو بھی اچھا کام کریں گے پروردگار کبھی بھی اس کا حق نہ مارے گا، فلن یکفروا، کبھی بھی اس کا حق نہیں مارا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تقوی کی دولت کو دل میں بسانے والوں کو جاننے والا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے، جب وہ کھیتی پر پڑتی ہے تو کھیتی پر پڑنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری کھیتی کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ صرف دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں پروردگار اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اپنے مال کو بھی اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ صرف کہ دنیا کے معاملات کے لیے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے مصائب اور تکالیف بھی تمہاری طرف ضرور آئیں گی۔ اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کے اندر بہت سے مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت اے محبوب تم صبح کے وقت تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تم دولت خانے سے باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کو لڑائی کے مورچے پر قائم کیا۔ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مشورہ کر رہے تھے صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ ہمیں یہیں رہ کے لڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشورہ تھا کہ یہیں رہ کے لڑیں۔
یہ 15 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے. لیکن جب بعد لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ باہر نکلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پورا لباس پہن کے آپ جہاد کا تشریف لے آئے. صحابہ کرام بھی ساتھ چلے. 1000 کا لشکر روانہ ہوا، درمیان میں سے منافقین 300 واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتے بھیج کر بدر میں مسلمانوں کی مدد کی. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے. لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول احد میں 3 ہجری میں 300 منافق کے ساتھ واپس آ جاتا ہے. 700 اصحاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور اکٹھا کیا اور احد کے میدان میں کھڑا کیا. ایک درے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ چند لوگوں کو متعین فرمایا اور فرمایا اس سے نیچے نہیں اترنا. جس وقت مشرکین کی طرف سے حملہ ہوا تو مسلمانوں نے ڈٹ کے جواب دیا اور ان کے قدم اکھڑ گئے. لیکن بعد میں جب مسلمان درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو بہت سا نقصان پھر مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. اور اس میں سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا وہ کامیاب ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آیت کا میدان جہاد میں ذکر فرماتے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف بھی دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. ایمان والوں کی ایک شان اللہ نے ذکر کی، فرمایا والذین ینفقون فی السراء والضراء، ایمان والے وہ ہیں جو خوشی اور غمی دونوں میں خرچ کرتے ہیں. والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. ناظرین، آج کے اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے. تحمل اور برداشت جب سے ختم ہوا، ہم باہمی افتراق اور انتشار میں مبتلا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 134 میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، والقاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم تحمل اور برداشت کو اپنے اندر اپنائیں، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کریں. اسے ہی انسانیت کہتے ہیں اور اسی سے بندے کا وقار بلند ہوتا ہے. ناظرین، پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کو بتانا ہے، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت بھی ہے. اس طرح آج ہم نے چوتھے پارے کے 5 رکوع سورہ آل عمران آیت نمبر 143 تک مکمل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرتے ہو اس کے ملنے سے پہلے تو وہ اب تمہیں نظر آ ہی جائے گی آنکھوں کے سامنے، اس لیے کہ پروردگار جنت عطا فرماتا ہے نیکیوں پر، اور پروردگار نے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی راہوں کو اپنایا ان کے لیے عذاب وعید کا ذکر کیا. 5 رکوع آیت نمبر 143 چوتھا پارہ سورہ آل عمران آج ہم نے مکمل کیا.